ناظرین گرامی، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہدایت نور یوٹیوب چینل پر آپ سبھی کا خیر مقدم۔ اللہ رب جلالہ جو نہایت رحیم و کریم ذات ہے اور جس کا کوئی ثانی نہیں، اللہ رب العزت نے تمام احکام اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فرشتوں کے ذریعے یا وحی کے ذریعے نازل فرمائے، لیکن جب نماز کا قیمتی تحفہ دینے کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار مدینہ تاجدار حرم ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج شریف سے سرفراز کروایا اور انہیں نماز کا تحفہ دینے کے لیے عرش بری پر بلوایا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتوں آسمانوں کو اور پار کرتے ہوئے اللہ جل شانہ کا دیدار کیا، اور ایسا دیدار کہ وہاں آپ کے اور اللہ کے درمیان نہ کوئی پردہ تھا نہ کوئی آڑ، بلکہ روبرو کلام ہوا، اور اللہ نے 50 وقت کی نماز تجویز کی۔ پھر نبیوں کے سمجھانے پر جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک سے نماز کم کرنے کی درخواست کی، 50 سے 45، پھر 40، 35، 30، 25، 20، اس طرح سے کرتے ہوئے 5، پھر آپ کو جب حیا آئی کہ اب اور نہیں، 5 نمازوں کا تحفہ لے کر آئے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے حبیب، میں تم سے راضی ہوں، اور اگر تمہاری امت 5 وقت کی نماز ادا کریں گی تو میں انہیں 50 نمازوں کا ثواب عطا کروں گا۔ میرے عزیزوں، آپ کو معلوم ہے کہ یہ 5 وقت کی نمازوں کا تعلق کیسا انبیاء علیہ السلام سے جڑا ہوا ہے۔ سب سے پہلے نبی جو گزرے حضرت آدم علیہ السلام، جب اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو کہا کہ جاؤ جنت میں گھومو پھرو، جو چاہے وہ مرضی کرو، لیکن جو ہے ایک درخت کے قریب نہ جانا، ایک درخت کے قریب نہ جانا، اس کے پھل کو توڑ کر نہ کھانا۔ لیکن شیطان جو کہ انسانوں کا کھلا ہوا دشمن ہے، جس نے جو ہے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا، اس نے جو ہے ان کو بھڑکانے کے لیے، ان کو ورگلانے کے لیے بی بی حوا کو جو ہے نشانہ بنایا۔ اس نے ان کو بہکایا کہ میں تمہارا ہمدرد ہوں، تمہارا ہمدرد ہوں، اور تمہاری خیر خواہی چاہتا ہوں، یہ کہہ کر اس نے جو ہے ان کو اس درخت کے جو ہے دانے توڑنے کے لیے ان کو کہا، اور جب بی بی حوا نے وہ دانے توڑ کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس لے کر گئیں، ایک دانہ ان کو دیا اور خود کھائی، تو حضرت آدم علیہ السلام نے انکار کرنے کے باوجود بھی بی بی حوا نے جو ہے نہ مانا، اور ان کو کھانے کے لیے ان کو منع لیا، ہے نا، دانہ کھانے کے لیے ان کو منع لیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے جو دانہ توڑا تو اس میں سے کچھ نہیں نکلا، لیکن جب بی بی حوا نے وہ دانے توڑے تو اس میں سے ایک میں سے پانی نکلا اور ایک میں سے کیا ہے، خون نکلا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے عورتوں کے لیے، خواتین کی آنکھوں کے اندر اتنا پانی بھر دیا کہ ذرا سی بات کے اوپر رونے لگتی ہے، ذرا سی بات کے اوپر آنسو بھر کے نکلتے ان کی آنکھوں کے اندر سے، اور اسی طرح ان کے اوپر خون کو ہی مسلط کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ان سے ناراض ہو کر حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو کیا کرے، جنت میں سے نکال دیا، ان کو زمین پر بھیج دیے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام جو ہے اتنا روئے، ان کے اندر پہلے تو بی بی حوا کے ساتھ میں جدائی ہو گئی، اور پھر وہ اتنا روئے، بتاتے کہ 300 سال تک کہ وہ روتے پھر رہے تھے زمین کے اوپر، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی توبہ قبول نہیں کر رہے تھے۔ اس کے بعد میں جو ہے ایک صبح ایسی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو جو ہے عرش بری پر لکھا ہوا یاد آیا کہ وہاں پر عرش بری پر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں جب انہوں نے معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ نے فوراً ان کی دعا قبول کر لی، ان کی معافی قبول کر لی۔ تو جیسے ہی اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گئے تو حضرت آدم علیہ السلام جو ہے سجدے میں گر گئے، اور وہ فجر کا وقت تھا۔ تو فجر کے وقت میں جب ہم فجر کی 2 رکعت نماز فرض پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم کو حضرت آدم علیہ السلام کو جو ثواب عطا کیا تھا تو وہ ثواب ہم کو عطا فرماتے ہیں انشاءاللہ۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے جب ان کو خواب میں بتایا کہ میں تمہاری سب سے چاہتی چیز کو جو ہے میرے راہ میں قربان کر دو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب ذبح کرنے کے لیے لے کر گئے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری قربانی چاہتے ہیں، اور بیٹا بھی اتنا فرما بردار کہ وہ بھی کہتا ہے کہ اللہ کی مرضی ہے تو میں بے شک راضی ہوں کر کے، ہے نا۔ پھر جیسے ہی وہ
حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے اسماعیل علیہ السلام کو لٹاتے ہیں اور ان کے گردن کے اوپر چھری چلانے لگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فوراً جنت میں سے فرشتوں کے ذریعے سے دمبا بھیج دیتے ہیں، اور جو ہے اسماعیل علیہ السلام کے جگہ پر دمبا جب ذبح ہو جاتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام اتنا خوش ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے میں گر جاتے ہیں، اور وہ ظہر کا وقت تھا، ہے نا۔ تو جو ان کی ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو کس طرح سے اللہ کے واسطے، اللہ کی رضا کے واسطے قربان کر رہا، اللہ تعالیٰ اسے کتنا کس قدر ان سے راضی ہوئے ہوں گے۔ تو جو ظہر کی نماز پڑھیں گا تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہم کو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرح اس کا ثواب عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ ایک نبی گزرے ہیں جن کا نام ہے حزیر علیہ السلام۔ تو ایک مرتبہ وہ ایسی راستے سے چلے جا رہے تھے وادی میں سے، تو ان کو ایسا چلتے چلتے خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے ہم کو موت دینے کے بعد میں کس طرح سے اللہ تعالیٰ ہم کو واپس سے زندہ کریں گے، کس طرح سے، مطلب وہ صرف سوچے، صرف ان کے دل میں خیال گزرا تو اللہ تعالیٰ نے فوراً ان کے اوپر موت کو جو ہے مسلط کر دیا، اور وہ جو ہے سو گئے۔ بتاتے کہ وہ ایسا سوئے کہ 100 سال تک اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا، اور جب اللہ تعالیٰ نے ان کو جگایا 100 سال کے بعد میں، اور ان کو پوچھے کہ تم حضرت حزیر تم کتنے سال تک سوئے ہو، کتنے دنوں تک سوئے ہو، کتنا سوئے ہو، تو حزیر علیہ السلام بولتے کہ میں شاید 12 گھنٹے سویا ہوں گا یا 3-4 گھنٹے، مجھے پتہ نہیں کر کے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نہ 3-4 گھنٹے سوئے ہو، نہ 12 گھنٹے، نہ 24 گھنٹے، بلکہ تم 100 سال تک سو گئے تھے۔ تو وہ مطلب فوراً ان کے ذہن میں آ جاتا ہے حضرت حزیر علیہ السلام کے کہ بے شک میرا اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے ہر ایک چیز کر سکتا ہے، اس کے قبضے قدرت میں ہر ایک چیز ہے، اللہ تعالیٰ بے شک قادر ہے کہ ہم کو موت کے بعد میں زندگی دے گا، اور زندگی کے بعد موت دے گا، موت کے بعد زندگی دے گا، ہر ایک چیز پر اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ تو مطلب اتنا ان کا ایمان پکا بن جاتا۔ تو بتاتے ہیں کہ جو عصر کی نماز اگر ہم پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بندہ یا بندی عصر کی نماز پڑھیں گے تو اسے حزیر علیہ السلام کی طرح اس کا ایمان پکا بن جائے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد میں ہے ہم مغرب کا وقت میں حضرت ایوب علیہ السلام، جن کو اللہ تعالیٰ، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کے بہت ہی چہتے پیغمبر تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمانے کے لیے ان کے اوپر ایک جو ہے بیماری کو مسلط کر دیا۔ ان کا پورا جسم جو ہے، پورے جسم کے اوپر ان کے آبولے پڑ گئے تھے، جن میں سے خون پیپ نکلتا تھا، ان میں کیڑے پڑ گئے تھے، تو اتنے پریشان ہو جاتے تھے وہ ان کی بیماری اس کی وجہ سے، لیکن پھر بھی اللہ کی اطاعت وہ کبھی کم نہیں کرتے تھے، نہ نماز چھوڑتے تھے۔ تو ایک مرتبہ وہ اپنی بیوی سے کسی بات کے اوپر خفا ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ بولے کیا تم بولے اتنی فرما بردار تمہاری بیوی ہے، اس کے تم خفا ہو گئے، اس کے لیے بولے میں تم سے ناراض ہو گیا کر کے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام کو اتنا خراب لگتا، اتنا برا لگتا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کیسے ناراض ہو سکتے کر کے، میرے سے اللہ تعالیٰ کیسے ناراض ہوگا کر کے، ان کو اتنا ان کے دل کو لگتا، وہ اتنا روتے کہ جس کی انتہا نہیں۔ تو حضرت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے رونے والوں کو دیکھا ہے، لیکن ایوب کے جیسا کوئی نہیں رویا، ایوب علیہ السلام کی طرح کوئی نہیں رویا، اتنا روئے تھے وہ اللہ کے یاد میں، اللہ کے غم سے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کیسے ناراض ہو گئے کر کے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتے، جیسے اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرماتے تو وہ بھی کیا ہے، سجدے میں چلے جاتے، اللہ کے سامنے نماز میں چلے جاتے، 4 رکعت کی نیت باندھتے، 1 رکعت پڑھتے، 2 رکعت پڑھتے، 3 رکعت پڑھتے اور دھڑام سے زمین پہ گر جاتے، 4تھی رکعت ان سے پڑھی کھڑے ہوتے، پھر واپس گر جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ بس ایوب تم نے 3 رکعت پڑھی، لیکن میں کو ثواب اس کا 4 کا دوں گا کر کے انشاءاللہ۔ تو اسی طرح اگر ہم مغرب کی نماز ہم پڑھتے ہیں نا، مغرب کی نماز 3 رکعت فرض پڑھتے ہیں، اس میں چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھتے ہیں، تو یہ حضرت ایوب علیہ السلام کی طرح ہم کو اس کا ثواب ملے گا اگر ہم مغرب کی نماز پڑھیں گے تو۔ اور عشاء کی نماز ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں ہمیں ملی ہے نا۔ دیکھو فجر کی نماز پڑھ لیتے ہیں، ظہر کی پڑھ لیتے ہیں، عصر کی پڑھ لیتے ہیں، مغرب کی پڑھ لیتے ہیں، لیکن عشاء کی نماز کے وقت کیا ہے، شیطان آ کے بھڑکاتا، شیطان یاد دلاتا کہ ابھی سو جاؤ، ابھی بہت نیند آ رہی ہے، ایسا کر کے، نہیں کہ ہماری عشاء کی نماز اکثر کر کے چھوٹ جاتی، لیکن عشاء کی نماز اگر ہم چھوڑ دیں گے تو ہمارے لیے بہت بڑی محرومی کی بات ہے، کیونکہ یہ وہ نماز ہے کہ جس کے پڑھنے کے اوپر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہمیں جنت میں لے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو دیکھو میرے عزیز بہنوں،
عزیز دینی ماؤں بہنوں کہ فجر کی نماز حضرت آدم علیہ السلام کے صدقے میں، ظہر کی نماز حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صدقے طفیل سے، عصر کی نماز حضرت حزیر علیہ السلام کے صدقے طفیل سے، اور مغرب کی نماز حضرت ایوب علیہ السلام کے طفیل سے، اور عشاء کی نماز ہمارے پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل سے ہم پر فرض کی گئی ہے۔ یہ ان 5 وقتوں کی نمازوں کی فضیلت اور اہمیت جسے ہم پڑھ کر ہم انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری میں آ جائیں گے، یعنی جنت کے حقدار بن جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ایسی ہی معلوماتی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔